بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، شعبان کی آمد ہے جس کے ساتھ ہی رمضان کی خوشبو بھی آنے لگتی ہے۔ شعبان عبادت کے اعتبار سے ایک بہت اہم مہینہ ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رجب، شعبان اور رمضان کو خیر و برکت کا مہینہ فرمایا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس مہینے میں رب العالمین کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزہ سے ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے زیادہ پسند ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس مہینے میں پورے سال میں مرنے والوں کے نام لکھتا ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے اس حال میں موت آئے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ رکھنا۔ پھر پوچھا گیا، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا، رمضان میں صدقہ کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنی تمام مخلوق پر تجلی فرماتا ہے، پھر مشرک اور بغض رکھنے والے کے علاوہ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس کی رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت فرماؤں؟ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق عطا فرماؤں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دوں؟ ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو کر آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اللہ عز و جل اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اللہ عز و جل اس رات میں مشرک، بغض رکھنے والے اور قطع رحمی کرنے والے اور تکبر کی وجہ سے اپنے تہمت کو لٹکانے والے اور والدین کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ بنو کلب عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور سب سے زیادہ مویشی پالتا تھا۔